الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے اس پہاڑ کو اللہ کے ڈر سے پست ہو جاتا اور اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا۔ اور ایسی مثالیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں اس قرآن مجید میں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اللہ کی ان مثالوں پر غور کریں، تو اسی لیے ہم یہ مثالیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم تعلیمات بیان کی ہیں۔ دنیا میں مضبوطی میں پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے۔ پتھر اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو مضبوطی میں، قوت اور شدت میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس پہاڑ کو سمجھ دی جاتی تو، اور سمجھ دینے کے بعد اس قرآن پر اللہ تعالیٰ، اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرتا تو پہاڑ کا حال کیا ہوتا؟ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم تعلیمات ہیں اور قرآن مجید کی آیات کریمہ میں جو تاثیر اور کشش کا پہلو ہے، اس کے نتیجے میں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن مجید کو قبول کرنے کی صلاحیت پہاڑ کھو دیتا۔ اس قرآن مجید میں پائی جانے والی ان عظیم آیات اور ان عظیم تعلیمات کے نتیجے میں، تو دوستوں قرآن مجید کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ اسی لیے جو بندہ اس قرآن سے قریب ہوتا ہے تو اس کا ایمان خود بخود بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ انفال میں کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایمان والے بندے کون ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آگے کا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن مجید کی آیتیں لوگوں پر پڑھی جائیں، تلاوت کی جائیں، تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ۔ یہ قرآن کی آیتوں میں ایسی تاثیر اور ان آیات میں ایسی کشش ہے نا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے سبحان اللہ رونگٹے قرآن پڑھنے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے دوستو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ قانون عروج زوال ہے، کامیابی اور ناکامی کے فلسفے بیان کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب سے چند لوگوں کو ترقی دیتے ہیں، اونچائی پہ لے جاتے ہیں، کامیابی پہ کامیابی اللہ عطا کرتے ہیں، وہی اس قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ناکامی، پستی کی طرف، ذلت و رسوائی کی طرف اللہ تعالیٰ ڈھکیل دیتے ہیں۔ جس قوم نے اس قرآن کو تھاما وہ قوم کامیاب ہوتی ہے، اور جس قوم نے اس کتاب کو نظر انداز کیا وہ قوم اللہ کی نظر میں ذلیل ہوتی ہے، اور اس قوم کا اللہ کی نظر میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سے بندہ جب جس قدر قریب ہوتا ہے نا تو اسی قدر اس کی دنیا میں ایک عجیب تبدیلی آتی ہے، اس کے دل کا حال بدلتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں ایک زبردست بدلاؤ آتا ہے۔
اس سلسلے میں ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ قرآن مجید سے جب بندہ قریب ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں قرآن مجید کو اگر بندہ سچے دل سے، صدق دل سے اگر اسے سننے کی کوشش کرے تو یہ قرآن مجید اسے بدل کے رہتا ہے، اور اس کی آیات کریمہ اس کے دل میں غیر معمولی اثر دکھا کے رہتی ہیں۔ سیکنڈ سینچری کے ایک زبردست عالم دین ہے، محدث ہیں، مفسر ہیں اور بہترین فاضل ہیں۔ کون؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ۔ ان کے حوالے سے حافظ ذہبی رحمہ اللہ، جو 8th سینچری کے بڑے اچھے عالم دین ہیں، جنہوں نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی سیر اعلام النبلاء کے نام سے، اس کتاب میں سبحان اللہ دوستو 700 سال کی تاریخ موجود ہے۔ 700 سال میں جتنے علماء اور دنیا میں سبحان اللہ کے دین کو سر بلند کرنے والی شخصیتیں وجود میں آئیں، ان کی تاریخ کو آپ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، تبع تابعین، تمام کی تاریخ اور ان کی زندگی کے واقعات اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو آپ رحمہ اللہ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ 2nd سینچری کے عالم دین صحیح، لیکن ان کی زندگی میں بدلاؤ کہاں سے آیا؟ اصل یہ قوم کے لٹیرے تھے، قوم میں ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کا مال ہڑپ لیا کرتے تھے، چوری چھپے گھروں میں جا کر پیسوں کو اور مال کو چرانا ان کی عادت تھی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی۔ ایک مرتبہ رات کے موقع پر دیوار پر چھلانگ لگاتے ہیں، اور جب اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، بالکل صحیح واقعہ ہے یہ، اور گھر میں جو آواز یہ سنا ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے سبحان اللہ، وہ قرآن مجید کی سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں، ان کے دل اللہ کے دین کے آگے جھک جائیں، ان کے دل اللہ کی بات کے آگے، اللہ کی تعلیمات کے آگے جھک جائیں؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ جیسے ہی یہ آیت کریمہ آپ کے کان سے جو ہے ٹکراتی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ بڑی عظیم آیت ہے، جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، ایمان والوں کو پیغام دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، کیا ایسی قوم کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہدایت کا، سدھرنے کا، غلطیوں سے توبہ کرنے کا، اللہ سے رجوع کرنے کا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا؟ کیا ان لوگوں کا ابھی وقت نہیں آیا؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ مسلمان تھے، لیکن ڈاکو تھے، قوم کے لٹیرے تھے، لیکن دیکھیے جب یہ آیت کریمہ آپ کے دل میں اثر انداز ہوتی ہے، وہیں پر آپ کہتے ہیں بلا یا ربی قد حان، بلا یا ربی قد حان۔ کیوں نہیں اے پروردگار، فضیل کے بدلنے کا وقت آ چکا ہے، فضیل کے بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہی اللہ سے سچی توبہ کرتے ہیں، گئے تھے کسی غلط مقصد سے لیکن لوٹتے ہیں نیک اور پاکیزہ مقصد کو لے کر، آ کر محنت کرتے ہیں، خوب علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیے گا، کئی آیات کریمہ ایسی ہیں علماء جانتے ہیں کہ مختلف آیات کی تفسیر میں اللہ اکبر ہم فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا نام پاتے ہیں۔ بڑے بہترین مفسر، بڑے عظیم محدث، اللہ نے علم تفسیر سے مالا مال کیا، علم حدیث سے مالا مال کیا، اور آپ کی زندگی میں بدلاؤ صرف ایک آیت کریمہ سے آیا۔ دوستو ایسے بارہا میرے اور آپ کی زندگی میں واقعات رونما ہوتے، ہمیں اپنے ضمیر سے یہ کہنا چاہیے اے پروردگار اب میرے بدلنے کا وقت آ چکا ہے، اے میرے پروردگار توبہ کرنے کا وقت آ چکا ہے، اے پروردگار میرے سنبھلنے کا وقت آ چکا ہے، اے پروردگار گناہوں سے معافی کا وقت آ چکا ہے۔ مانگیے اپنے دل سے، اپنے ضمیر کو یہ صدا اور یہ آواز دینے کی کوشش کیجیے دوستو، ضرور احوال بدلیں گے۔ یہ بات ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے رمضان کے مہینے میں اتنی جو فضیلتیں،
रमजान की इतनी जो सआदतें हैं, हकीकत में आप गौर करके देखें, अल्लाह के फजल के बाद ये कुरान की मरहून मिन्नत है, ये कुरान की बदौलत है दोस्तों। इस मुकद्दस महीने को जो फजीलत हासिल हुई, क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ, इसीलिए महीनों का सरदार कहलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुर रुसुल व अफजलुल बशर व खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया है, क्योंकि अल्लाह ने आप पे कुरान को नाजिल किया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सय्यदुल मलाइका है, क्योंकि आप कुरान को लाने में वास्ता बने, जरिया बने, अल्लाह से पैगाम को अल्लाह के नबी के दिल पर पहुंचाने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने वास्ता और जरिया बनाया था, इसीलिए अल्लाह ने आपको सय्यदुल मलाइका बनाया। और जिस कौम का इस कुरान से ताल्लुक है, अल्लाहु अकबर, ये खैरुन नास है, ये अफजलुन नास है, ये खैरुल बशर है। ये जिस कौम का इस कुरान से ताल्लुक होना दोस्तों, वो इस पूरी कायनात की सबसे बेहतरीन कौम है, जो कि हम और आप हैं। और रमजान के मौसम में आपने गौर किया कि मेरे और आपके अंदर जो एक बदलाव हम देखते ना दोस्तों, दिल की कैफियत कुछ बदली नजर आती है, और सुभान अल्लाह ईमान में कुछ इजाफा नजर आता है। हकीकत में कुरान की बदौलत है दोस्तों। ये कुरान का एक अजीब मौसम हम रमजान में पाते हैं। रमजान में तरावी में जो है सुभान अल्लाह कुरान की तिलावत, और आम मौके पर कुरान की तिलावत होती है, और यही वो तिलावत है जो इंसान को नेकियों के मैदान में हमेशा जोड़ के रखती है। अब मेरे और आपकी जिम्मेदारी क्या है? रमजान बज़ाहिर रुखसत हो रहा है, लेकिन दोस्तों कोशिश कीजिएगा ये कुरान हमसे रुखसत ना हो, ये तिलावत हमसे रुखसत ना हो। अल्लाह की कसम, अगर कुरान की तिलावत रुखसत हुई ना, हम खैर से महरूम हो जाएंगे, हम खैर से महरूम हो जाएंगे। इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप कुरान पे जैसे रमजान में तवज्जो दे रहे थे, उस कदर ना सही, लेकिन रोजाना मेरे और आपका कुरान से जरूर ताल्लुक होना चाहिए दोस्तों। खुद भी कुरान से ताल्लुक रखिएगा, अपने बच्चों को भी इसका पाबंद बनाइएगा। बल्कि घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, अगर बच्चे कुरान पढ़ के ना आए, हम उन्हें नाश्ता ना दें, तो बच्चों के ज़हन में बात बैठती है, हमें नाश्ता खाने के लिए कुरान पढ़ना होगा। उठने के फौरी बाद उनकी तवज्जो कुरान पर होगी। ऐसी तरबियत अपने बच्चों की कीजिएगा। अगर आपने अपने बच्चों को कुरान के हवाले किया, अल्लाह की कसम, ये कुरान उनका मुहाफिज बन जाएगा, ये कुरान उनको संवारने वाली किताब बन जाएगी दोस्तों। तो इसीलिए खुद भी कुरान से करीब रहिएगा, अपने बच्चों को और आसपास के माहौल को भी कुरान से करीब रखिएगा। अगर बच्चों को आपने, नौजवानों को आपने, मातहत में रहने वालों को आपने कुरान का पाबंद बनाया ना, फायदा क्या होगा जानते? दुनियावी एतबार से तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, कुरान से ताल्लुक तिजारत में बरकत, कुरान से ताल्लुक तालीम में बरकत, कुरान से ताल्लुक आने वाली मुश्किलात और आफात से आप महफूज रहेंगे, कुरान से ताल्लुक आपका जहन महफूज रहेगा, कुरान से ताल्लुक आपका दिल सलामत रहेगा, कुरान से ताल्लुक अल्लाह ताला आपके ताल्लुकात में बेहतरी लाएंगे, कुरान से ताल्लुक आपका मस्जिद से ताल्लुक रहेगा, कुरान से ताल्लुक आपकी नेकियों से सुभान अल्लाह मोहब्बत होगी। ये कुरान बनाने वाली किताब है, संवारने वाली किताब है, निखारने वाली किताब है। इसीलिए दोस्तों, अगर चाहते हैं रमजान के बाद भी जो तक़वे की बीज हमने अपने दिल में बोई है, इस रमजान में अगर ये बीज बाकी रहे और एक फलदार दरख्त की शक्ल में आए, तो हमें कुरान की हिफाजत करनी है। जैसे हम पढ़ रहे थे वैसे आगे पढ़ना है, एक कुरानी माहौल बनाना है, तब चलकर एक सुभान अल्लाह ये खैर और ये भलाई जो हमने पाई थी इस रमजान में, ये भलाई बाकी रहेगी दोस्तों। तो सोच, कुरानी सोच बनाइएगा। अल्लाह की कसम, इस कुरान से जुड़ेंगे ना, कभी हम जलील नहीं होंगे, कभी हम रुस्वा नहीं होंगे, कभी हम परेशान नहीं होंगे। कोशिश कीजिएगा मेरे और आपके दिन की शुरुआत नमाज फजर और तिलावत कुरान से हो जाए। वो दिन बड़ा मुबारक होता है दोस्तों, वो दिन बड़ा मुबारक होता है। उस दिन का सूरज सुभान अल्लाह जो हम पे तुलू होता है, वो दिन बड़ा मुबारक होता है, जिस दिन की शुरुआत हमारी नमाज फजर और तिलावत कुरान से हो जाए। उसके बाद खैर ही खैर है, उसके बाद खैर ही खैर है। लोग सवाल करते हैं अपने आप को पाबंद कैसे बनाएं, अपने आप को मुत्तकी कैसे बनाएं, अपने आप को परहेजगार कैसे बनाएं।
قرآن کو تھام لیجئے گا، یہ آپ کو متقی بنا کے رہے گا. قرآن کو مضبوطی سے تھام لیجئے گا، ایک مثالی مسلمان بنا کے رہے گا. اب دیکھا سبحان اللہ کہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد درس میں قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف نکات ہیں، علمی جو ہے سبحان اللہ باتیں ہیں، اور تزکیہ، تربیہ، اخلاقیات کے حوالے سے جو اللہ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک مختصر سی جھلک ہم نے معلوم کی. تو دوستو یہ قرآن سبحان اللہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس سے جڑ جائیں گے نا، ہمارا دماغ روشن ہو جائے گا، ہماری سوچ روشن ہو جائے گی، ہمارے دلوں میں اللہ روشنی پیدا فرمائیں گے، اور خود بخود ہم ماحول کو بنانے میں اور خود کو بنانے میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں رمضان کے بعد سب سے پہلے یہ کتاب ہم سے رخصت ہوتی ہے، شاید اسی کا نتیجہ ہے ہم گناہوں سے قریب ہو جاتے ہیں، شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ جو دل کو ہم نے سنوارا، جس دل کو ہم نے کھنگالا، پھر اس کے اندر بگاڑ، پھر اس کے اندر عجیب و غریب بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ دل کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، ماحول کی سلامتی اور جسم کی سلامتی چاہتے ہیں تو اس قرآن سے آپ کو قریب ہونا ہوگا دوستو. اس کے بعد دیکھیے زندگی سبحان اللہ ہماری برکت ہی برکت کا سبحان اللہ مجموعہ بن جائے گی. یہ تحیہ کر کے اٹھیں، یہاں پر یہ تحیہ کر کے اٹھیں کہ ہم اور آپ قرآن مجید سے کبھی دور نہیں ہوں گے. قرآن مجید سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا. اگر پڑھنا نہ آئے صحیح، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس قرآن کو اپنی زندگی سے لگانے کی ہم ضرور کوشش کریں گے. اور قرآن کی یہ فریاد ہرگز ہرگز میرے اور آپ کے گھر میں یہ فریاد نہیں ہونی چاہیے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. ماہر القادری نے قرآن مجید کی اس مظلوم فریاد کو آپ نے بیان کیا، امت کے حوالے کیا، تاکہ ہر بندہ غور کرے میرے اور آپ کے گھر کا حال کیا ہے، میری اور آپ کی زندگی کا حال کیا ہے. اگر زندگی قرآن سے قریب، انشاءاللہ ہر نعمت سے ہم قریب ہوں گے، ہر بھلائی سے ہم قریب ہوں گے، ہر فتنہ اور آفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے. دوستو اسی لیے تحیہ کیجئے، یہ عہد کر کے اٹھیے اور اللہ سے ضرور مانگیے، اے اللہ ہم سب کو قرآن کا تو پابند بنا دے. اے اللہ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. قرآن مجید کی تلاوت کو ہم سب کے حق میں آسان فرما. اے اللہ قرآنی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآنی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ قرآن جو انقلابی کتاب ہے اے پروردگار، اس قرآن مجید کی آیات کریمہ کی تاثیر ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کو کھنگالنے، سنوارنے اور نکھارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا پابند بنا دے، قرآن پڑھنا ان کے حق میں آسان بنا دے، قرآن پڑھنا ان کے حق میں آسان بنا دے. ہماری عورتوں کو قرآن کا پابند بنا دے، ہماری عورتوں کو قرآن کا پابند بنا دے. ہر قسم کی آفت پریشانی سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. گھریلو پریشانیوں کا خاتمہ فرما، کاروبار اور تجارتی مشکلات کا خاتمہ فرما. جہاں کہیں امت مسلمہ پریشان حال ہے اے پروردگار، سب کی پریشانی کو دور فرما. خصوصاً سرزمین غزہ میں تیرے مظلوم بندے، تیری مظلوم بندیاں ہیں پروردگار، ان پر رحم کے فیصلے فرما، ان پر کرم کے فیصلے فرما. ظالم قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، ظالم قوم کی مکاری کو اے اللہ تو مٹی میں ملا دے. اے اللہ ظالم قوم کو تو ہدایت دے، ظلم کرنے والے کو اے اللہ ظلم سے باز رکھ. اے اللہ ہر ایک کو امن والی زندگی نصیب فرما، نعمتوں والی زندگی نصیب فرما. قرآن سے تعلق رکھنے والی مبارک زندگی اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. قرآن پر باقی رکھ اے اللہ، ہم سب کو قرآن پر باقی رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالقرآن فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالقرآن فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.